دین مٹا چھڑے سو او مر گئے مٹ گئے انہاں دی نسل ذات محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ چکی ہا اے دین مٹن واسطے تنا آیا ہا اے دین تا سر بلند ہومن واسطے آیا ہا آؤ جملہ سماعت فرماؤ بالکل اختصار نہ اصل گفتگو تو علماء دی ہونی ہے تو میں عام طور تے جو لوگاں دا ایک ذہن بنا ہوندا ہے کہ پیر آسن دعا کرسن میں تو صرف دعا واسطے آیا ہاں او جملہ سماعت فرماؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بزم کائنات دوتے ہر 400 اللہ دی رحمت ہے اللہ اکبر مدنی دور ہے بہار ہی بہار ہے اصحاب علیہم رضوان ستاریاں دے ماند حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خیرات حاصل کر دے پائے ہیں اہل یہود مسلمانہ دا سب تو بڑا دشمن اہل یہود ہے قطعی طور تے کڈیں اساں جتنی بھی خیر خیرہ نال کر لوں منہ دا لقمہ انہاں نو دے دوں انہاں تو پھر بھی یاد رکھا ہے خیر اور وفا یہ مسلمان نال نہیں کر سکدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی شہرت نو دیکھ کے اور مذہب یہود تو نکلن والے لوگاں دا جب رجحان اہل یہود نے ڈٹھا تو اپنے دین اور مذہب دی دشمنی دا بدلہ لاون واسطے انہاں نے بہت کچھ آکھا اور انہاں دے بہت کچھ آکھے دے وچوں ایک جملہ اے ہا آدھی ہن کہ زید بن محمد حضور دے ایک صحابی ہن رضی اللہ تعالی عنہ آدھی ہن یہ زید بن محمد زید بن حارثہ زید بن محمد ہے حالانکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے ہیں لیکن جملہ سماعت فرماؤ آکھن والے جب یہ جملہ لایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت دی ہدایت واسطے قرآن دی آیت نازل فرمایا کہ ما کانا محمد ابا احد من الرجال فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں ہاں جاننا چاہندے وے کہ انہاں دا تعارف کیا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا کہ تعارف اے ہے ذات محمد مصطفیٰ دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت بھی انہیں دی ذات تے ختم کر چھوڑی ہے اللہ نے نبوت بھی انہیں دی ذات تے ختم کر چھوڑی ہے انہاں تو بعد رسول بھی کوئی نہیں نہ تو بعد نبی بھی کوئی نہیں پہلے لفظ رسول ہے ایک علمی اور فکری بحث ہے اور جملہ سماعت فرماؤ فرمایا کہ انہاں تو بعد رسول بھی کوئی نہیں انہاں تو بعد نبی بھی کوئی نہیں ذلی طور تے بروزی طور تے کسے رنگ نال کسے زاویے نال سرکار تو بعد اللہ اکبر کوئی رسول اور کوئی نبی سرکار تو بعد نہیں آ سکتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرآن دا بالکل خاص اور صاف استدلال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ختم نبوت دے متعلق اور دوسرا پہلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو کچھ ارشاد فرمایا بہت پیشین گویاں سرکار پیش فرما کے گئے اپنی امت نو آمن والے فتنے اور آمن والے شر اپنے امت نو باخبر کر کے سرکار گئے تاکہ میری امت دے ایمان نو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو بہت کچھ ارشاد فرما کے گئے حدیث مبارکہ دا ایک باکثرت سلسلہ ہے لیکن میں ایک حدیث پاک اس سے 2 الفاظ عرض کر کے پھر ایک جملہ قرآن دے روح نال عرض کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا پیشین گویاں حضور نے دیتیاں باخبر کیتا متنبع فرمایا کہ اللہ اکبر زمانے دے وچ پھر فتنے آسن دجال آسن اور بہت سارے لوگ کم و بیش 30 لوگ جھوٹی نبوت دے دعوے دار ہو سن تو سرکار نے ارشاد فرمایا امت نو باخبر کر بعدی فرمایا کہ یاد رکھے وہ دعوے دار نبوت والے سارے جھوٹے ہو سن انہاں دے داعی سارے جھوٹے ہو سن فرمایا کہ لا نبی یا بعدی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں انا خاتم النبیین اللہ نے ختم نبوت دا عزت والا تاج سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے اچھا سرکار دی عمر 8 سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام حضور اپنے مشفیق چچا حضرات علماء تشریف فرما ہے حضور دے مشفیق چچا حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین امام الواصلین خلیفۃ المسلمین او جملہ سماعت فرماؤ انہاں دے والد میں نہ گھنا چاہ بہت سارے لوگوں گھوڑے ساڑ پائے ویسے تھیں
بڑا کچھ جانتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یار حضرت سیدنا عبد المطلب پاک دا وصال ہو گیا. کسے نو ساڑنا نہیں تے کسے نو اس طریقے دے نال ٹھارنا بھی نہیں. دین بیان کرنا ہے. او جملہ سماعت فرماؤ. سیدنا عبد المطلب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا وصال ہویا نا, سرکار تنہا ہو گئے. والد گرامی دا وصال تو پہلے ہو چکا. سیدنا حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال تو حضور دی آمد تو پہلے ہو چکا ہے. سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ انہاں دا وصال بھی ہو چکا. سرکار دی عمر مبارکہ کم و بیش 6 سال ہا. آپ دی زہری کفالت آپ دے داد محتشم نے کی تھی. سیدنا حضرت عبد المطلب پاک رضی اللہ تعالیٰ 2 سال بعد انہاں دا بھی وصال ہو گیا. ہن پوری اہل قریش دے اندر سرکار نو زہری کفالت کرنے والا کوئی شخص کوئی نہ ہا. اتنا جملہ تا سارے لکھا ہے. جڑا جملہ سارے لکھا ہے میں وہ عرض کردہ پیا ہاں. کفالت کرنے والے چاچے, مشفیق چچا, مہربان چچا. یاد رکھے بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں یہ تحقیق والا پہلو ہے. یاد رکھے جنہ نے حضرت مولا کائنات دے والد دے ایمان دوتے شک کیتا ہے نا, ایک حدیث کو بطور استدلال پیش کر کے انہیں لوگاں نے اسی نظری اور طبقے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے ایمان دوتے شک کیتا ہے. میرے والد دے ایمان دوتے شک کرے سوچ میں کتنا دکھ لگ سی. اللہ نہ کرے کوئی توڑے والد دے ایمان دوتے کوئی شک کرے, آکھے کہ یار توڑا والد ان دے ایمان دوتے سانو شک ہے, پتہ نہیں مومن ہا یا کوئی نہ ہا. یار ضلع جھنگ دے سیانے لوگو توڑے تو جتنا جتن ہو سی تو سوانو جواب دے سو. کلی جاتے بہ کے سوچ, اگر یہودی آکھے ہا ارمان کوئی نہ ہا, عیسائی آکھے ہا ارمان کوئی نہ ہا, آدھا بھی اوہ پیا ہے جے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے. اے دکھ دی گال ہے. انہیں کتاب لکھی ہے چاہ اللہ اکبر. انہوں عقیدہ اتنا پیارا تھا کہ ایمان دی حفاظت نہیں کیتی, عقیدہ دی حفاظت کیتی ہے. او جملہ سماعت فرماؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان نو دل دی تختی دوتے لکھ لو, کسے تو سند لامر دے ضرورت کوئی نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا پاک نور جنہ پشتاں دے اندر منتقل ہویا ہے, جنہ سلباں دے وچ منتقل ہویا ہے, انہاں مرداں دے وچوں کوئی مرد مشرک کوئی نہ ہا. اور پاک نور جنہ رحمہ دے وچ منتقل ہویا ہا, انہاں رحمہ دے وچوں انہاں عورتاں دے وچوں کوئی مشرکہ عورتاں کوئی نہ ہا, عورت کوئی نہ ہا. فرمایا کہ وہ مرد بھی ہے خدا دے منن والے ہیں, عورتاں بھی ہے خدا دے منن والے ہیں. حدیث مسلم متفق علیہ حدیث پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشفیق چچا تعارف واسطے اتنا جملہ ہی کافی ہے. حضرت مولا کائنات دے والد محترم. باقی بعض لوگ انہاں دے ایمان دوتے شک کرتے ہیں. میں اپنی گال کرساں, میں انہاں دے ایمان دوتے کوئی شک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے گئے ملک شام غرض تجارت واسطے. غرض تجارت فقط بہانہ ہا. سرکار دی عمر 8 سال ہا. سرکار نے کیا تجارت کرنی ہے. او نہ تجارت دے اگر حضور دی تجارت نو دیتے ہو, یعنی کہ تجارت اساں تو اساں بھی کر دے ہیں, کاروبار دنیا دے اللہ دے رسول نے بھی کاروبار کیتے ہیں. سیانے لوگوں سیانے تھے وہ ان جملے نو یاد رکھا ہے. جس طرح سرکار نے تجارت کیتی ہے نا, تجارت بھی سرکار دی تجارت ناز کرتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوہی میں جلدی جب کو ساتھ ہے نا بھج دے یہ کو جملہ سنو چاہ. سرکار اعلان نبوت تو قبل اہل قریش دی ایک معزز خاتون نے عرض کی تو حضور میں اس سال منتخب کرنا چاہنی ہاں تو سا میرا مال لے کے جاؤ نا, اور جو میں باقیاں نو نفع دینی ہاں تو بھی وہ نفع دے سا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون دی درخواست نو سرکار نے قبول فرمایا اور غرض تجارت واسطے حضور تشریف فرما ہو گئے. واپس آئے, نفع حضور نے خاتون نو پیش فرمایا. نفع اور مڑی الگ شے ہے, مڑی بھی پیش ہوئی, نفع بھی پیش کیتا. خاتون نے جب نفع ڈٹھا کہ دگنا نفع ہے, پہلے سالوں تو اس سال دا نفع دگنا ہے. اس دا دل چاہا ہے کہ حضور میں نا تو انہوں کچھ دیونا چاہنی ہاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے عرض کیتا حضور میں پہلے انہوں اتنا دین دی ہمیں تو انہوں اتنا دین دی پائی ہاں, اس صرف تو انہوں سمجھاؤن واسطے. پہلے انہوں اتنا دین دی ہمیں تو انہوں اتنا دین دی پائی ہاں, دگنا دین دی پائی ہاں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تجارت حسن دیکھ سرکار نے فرمایا پہلے انہوں جتنا دین دی ہمیں سانو بھی اتنا دے. میں سمجھا نہیں سکا جی, میرے کو لو طریقہ ہی نہیں سمجھاون والا. یہ میلاد دا پیغام ہے, انہوں اپنے اندر لے کے جاؤ. یہ میلاد دا پیغام ہے, اصل میلاد دا لنگر ہی ہے.
اپنے معاملات دے ول سنجیدہ ہو ونجو۔ دیکھو بھی جی میں اساں جیندے ودے ہیں نا عمومی طور تے، یعنی کہ میں اپنی گال کراں تساں تو میرے تو چنگے ہو، جی میں اساں جیندے ودے ہیں اے انداز مومن نہیں، اے ساڑا جڑا جیونا ہے، ساڑا جڑا طریقہ ہے نا، اللہ اکبر، دین تو بڑا دور ہے، اساں تو نا دے مسلمان ہوئے ہیں۔ او جملہ سماعت فرماؤ، سرکار ملک کے شام تشریف فرما ہوئے، آبادی دے لوگوں نو ویکھ کے، یعنی کہ قافلہ آیا ہے تو آبادی دے لوگ جب قریب ہوئے، حدیث ترمذی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرویات، آبادی دے لوگ قریب ہوئے تو اہل قافلہ نو، امیر قافلہ نو لوگوں نے عرض کیتا کہ اساں ضیافت کرنا چاہنے ہیں، مہمان نوازی کرنا چاہنے ہیں، یعنی کہ تساں جتنے دن بھی تے رہو نا ساڑی آبادی دے قریب تو کھانا اساں تانوں پیش کرسوں۔ امیر قافلہ نے دعوت نو قبول کر لیا۔ خیر دعوت دا اہتمام ہو چکا، دسترخوان سج گیا، لنگر لگ گیا، مہمان سارے بہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارکہ کم و بیش 8 سال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمت حضور تشریف فرما، اجن دسترخوان دوتے آئے نہیں، تو جس نے دعوت دا اہتمام کیتا ہا، مذہب عیسائیت دا عالم دین ہا، کتاب انجیل نو تھوڑا یا زیادہ جاندہ ہا، اس نے امیر قافلہ نو عرض کیتا کہ بچہ بھی توڑے نال ہے، بس سوال سرکار دے متعلق ہویا، سرکار نو یاد کیتا گیا، سرکار دسترخوان دوتے تشریف لے کے آئے اور لنگر اور کھانے نو سرکار نے برکت اپنی عطا فرمائے۔ اس شخص نے حضور دے زہری حسن نو لٹھا، وضع اور حسن و جمال اور زہری تشخص نو لٹھا، دیکھن تو بعد نہ اس نے انجیل نو کھولا، اور کتاب انجیل دے اندر بھی اللہ نے تعارف مصطفیٰ بیان فرمایا ہے، کتاب تورات دے اندر بھی تو حضور دا ہی تعارف ہے۔ یہ جملہ صرف جملہ نہیں، اس دی دلیل قرآن نے دیتی ہے، مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل، فرمایا کہ متاں کوئی سمجھدہ ہوئے، گمان کردہ ہوئے کہ بس حضور دا ذکر دا سکھنا قرآن دے وچ ہے۔ فرمایا کہ تورات پڑھن والیاں نو بھی اللہ نے دست چھوڑیا ہے، خبر دے چھڑی ہے، اور انجیل پڑھن والیاں نو بھی پیغام حق مل گیا ہے، مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل۔ فرمایا کہ ذات محمد مصطفیٰ دا تعارف تورات دے اندر بھی ہو چکا ہے، انجیل دے اندر بھی ہو چکا ہے۔ میرے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرماویں ہا ابا اگر کوئی پڑھ کے دیکھے تا صحیح، سمجھے تا صحیح، اور ایمان دی نگاہ دے نال، تدبر دینی دے نال اگر کوئی قرآن کو دیکھے نا، ایک قرآن نبی دا معراج بھی دسیندا ہے، نبی دا میلاد بھی دسیندا ہے۔ یہ سمجھن دی لوڑ جیڑا کیڑی گال دا ہے، اللہ اکبر، جنوں سمجھ آ گئی ہے او پھر اللہ اکبر تو تکرار نہیں ویندا۔ سیانے لوگوں سیانے ہوئے، تساں سادے ضرور ہو پر اللہ نے تانوں دین دی سنجیدگی دیتی ہے۔ یاد رکھے جنوں سمجھ آ ویندی ہے نا قرآن دی، او پھر اگر مگر دے چکنے چ نہیں ویندا، جھیڑے جھگڑے چ نہیں ویندا، او تا سارا خم کر چھوڑیندا ہے۔ پتہ کیا آدھا ہے کہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیاں نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقیں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندے رات دینے یا شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تو سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات نبوت اور زہری وصف خاصہ اللہ کریم نے تورات و انجیل دے اندر بھی بیان فرمائے۔ اس نے خوب تسلی کی تھی، تسلی کرن تو بعد اب الفاظ حدیث دے ہیں، آتا ہے کہ لوگوں سن گنو یہ بال کوئی عام بال نہیں، حاذا سید الانبیاء والمرسلین، حاذا خاتم النبیین، آدھے کہ اے او بال ہے جنہوں اللہ نے تمام نبیاں دی سرداری عطا فرمائی ہے، اے او بال ہے جن دے سرد ہوتے ختم نبوت دا تاج رکھ چھوڑا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخر رسول ہیں، آخر نبی ہیں، اے سلم حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگاں نے ایک دور ہے تو لوگاں نے نام محمد رکھا، نام احمد رکھا، ایک دور ہے تو لوگاں نو مغالطہ دیون واسطے، سادے لوگاں نو بھلیکا دیون واسطے آکھن لگ گئے کہ یار محمد رام نام رکھن نال یا احمد رام رکھن نال اللہ اکبر کہ ہو ویندا ہے
اللہ چاہے تو کئی محمد اللہ بنا دے، اللہ چاہے تو کئی احمد اللہ بنا دے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے، ایک وقت ہا اس دوتے زور دیتا گیا ہا، لیکن اس وقت صوفیاء نے پتہ کیا جواب دیتا؟ جب ایک طرف اے تحریک ہا کہ محمد اور احمد نام رکھن دے نال کچھ نہیں ہوندا، اللہ چاہے او راضی ہو ونجے، او چاہے تا کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی تا ایو ہی غال ہے نا، اس دا انکار نہیں۔ او چاہے 14 طبق ہور بن ونجن، او چاہے 18,000 مخلوق ہور ہو جائے، او چاہے زمین و آسمان دا وجود او دے ارادے دے نال وجود وچ آ ونجے، لیکن یاد رکھائے او اپنا محبوب نہیں وٹا سکدا۔ زمین و آسمان اور کائنات دی ہر چیز دا تبدل ہے ذات محمد مصطفیٰ، بس ایک محمد دنیا تے آیا ہے جنہوں اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد ہو رہے، اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد ہو رہے، جس تا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو رہے۔ تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ کتنی بڑی اس امت دی ساڑی خوش بختی ہے کہ اللہ نے آخری رسول اور نبی دا امتی بنایا ہے، اور سرکار اللہ دے حبیب بھی ہیں، اللہ دے محبوب بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا، ذکر سننا، یہ بھی عبادت ہے، اور اے اعمال اور اس طرح دے افعال اللہ دی بارگاہ وچ مستجاب ہیں، اس واسطے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخلوق دی سنت نہیں، ذکر محمد